آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو تاریخ، عقیدت اور بے پناہ جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ جب بھی ہم اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے یعنی ذو الحجہ کا نام سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں حج کے مقدس فریضے اور قربانی کا خیال آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس مہینے کی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک انتہائی حیران کن اور گہرا سفر سامنے آتا ہے؟ یہ سفر صرف چند مخصوص عبادات تک محدود نہیں ہے، دراصل یہ خوشیوں، غموں اور عظیم قربانیوں کا ایک مکمل سلسلہ وار تاریخی سفر ہے۔ تو آئیے آج کی اس پیشکش میں تھوڑا گہرائی تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کا ہر دن اپنے اندر کیسی کیسی داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ آخر حج کے علاوہ اس ایک مہینے کی تاریخی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے، جب ہم اس مہینے کو ایک عام کیلنڈر کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک سالانہ عبادت کا وقت نہیں رہتا، اس کے بجائے یہ مقدس شادیوں، انتہائی گہرے دکھوں اور عظیم ترین عہد و پیمان کی ایک واقعی گھنی اور ترتیب وار ٹائم لائن بن جاتا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جہاں ایک طرف تو خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں تو دوسری جانب تاریخ کی عظیم ترین قربانیوں کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ واقعی یہ مہینہ انسانی جذبات کے ہر پہلو کو چھوتا ہے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حصہ اول، ابتدائی ایام، جذبات کا تضاد۔ اس مہینے کا آغاز ایک ایسی روحانی خوشی سے ہوتا ہے جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ایک انتہائی سنجیدہ اور تاریخی قربانی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یکم ذو الحجہ کو تاریخ اسلام کا وہ مبارک ترین دن منایا جاتا ہے جب عقد مولا علی اور بی بی فاطمہ زہرا انجام پایا۔ یہ دو عظیم ہستیوں کا ملاپ تھا، ایک ایسی خوشی جس نے آسمان و زمین کو منور کر دیا۔ لیکن پھر ٹھیک تھوڑے ہی دن بعد اسی مہینے کی 7ویں تاریخ یعنی 7 ذی الحجہ کو تاریخ ایک انتہائی المناک موڑ لیتی ہے۔ یہ دن شہادت امام محمد باقر کا دن ہے۔ یہیں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیلنڈر کتنا منفرد ہے، جہاں انتہائی مسرت اور شدید رنج ایک ہی ہفتے کے اندر اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں خوشی سے یکدم تاریخ کے تلخ اور غمگین حقائق کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مہینے کی دوسرے حصے کی طرف، قربانی اور غم، تاریخی ایام۔ جیسے جیسے روایتی حج کے دن قریب آتے ہیں نا، تاریخی واقعات میں ایک عجیب سی ایک ڈرامائی تبدیلی نظر آتی ہے۔ 8 ذو الحجہ، یہ وہ دن ہے جس کی تاریخی سنگینی کا اندازہ لگانا بھی شاید ہمارے لیے محال ہے۔ ذرا تصور کریں، جب دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں حجاج مکہ کے حرم میں احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی دن 8 ذو الحجہ کو امام حسین کا قافلہ مکہ کے اس محفوظ ترین حرم سے روانہ ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اور تناؤ سے بھرپور تاریخی لمحہ ہے۔ ایک طرف لوگ خدا کے گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں اور دوسری طرف ایک عظیم ہستی دین کو بچانے کے لیے خدا کے گھر سے ایک ایسے سفر پہ نکل رہی ہے جس کی منزل تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ سچ پوچھئے تو اس ایک دن نے ذو الحجہ کے معنی کو ہمیشہ کے لیے وسعت دے دی ہے۔ اگر ہم 9 اور 10 ذو الحجہ کا آپس میں تقابل کریں تو یہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ ایک طرف عالمی سطح پر عبادات ادا کی جا رہی ہیں، 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ منایا جاتا ہے، لاکھوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، اور 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور سنت ابراہیمی کے تحت قربانی کی جاتی ہے۔ لیکن تاریخ کے صفحات ہمیں کچھ اور ہی داستان سناتے ہیں کہ انہی تاریخوں میں اصل میں کیا گزر رہی تھی۔ 9 ذو الحجہ کو جب دنیا عرفات کے میدان میں ہوتی ہے، کوفہ میں سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا انتہائی دردناک واقعہ پیش آتا ہے، اور پھر 10 ذو الحجہ کو جب ہر طرف عید کی گہما گہمی ہوتی ہے، امام حسین اور ان کا قافلہ کربلا کی جانب اپنا کٹھن سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ تقابل ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری عبادات اور ان تاریخی قربانیوں کا آپس میں کتنا گہرا، کتنا اٹوٹ رشتہ ہے۔ چلیے اس سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ 10 ذو الحجہ کی عید الاضحیٰ کے بعد 11 ذو الحجہ سے ایام تشریق کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ عید الاضحیٰ ہی کا تسلسل ہے۔ لیکن تاریخی ٹائم لائن یہاں رکتی نہیں۔ 12 ذو الحجہ کا دن تاریخ میں ایک اور بہت بڑے سانحے کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہے شہادت فرزندان حضرت مسلم بن عقیل کا۔ ان معصوم بچوں کی یہ قربانی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یہ مہینہ صرف ایک دن کی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کی ایک طویل اور تسلسل سے بھرے ہوئے سلسلے کا نام ہے۔ ایام تشریق کی اس روحانیت کے درمیان یہ تاریخی غم ایک عجیب اور انتہائی گہری فضا قائم کرتا ہے۔
اب بڑھتے ہیں آخری حصے کی طرف، تیسرا حصہ، عہد و پیمان، آخری سنگ میل۔ غم اور قربانیوں کے ان بھاری دنوں کے بعد جب ہم مہینے کے وسط میں پہنچتے ہیں تو مسرت اور تاریخی اہمیت کے حامل لمحات ایک بار پھر ابھرنے لگتے ہیں۔ جیسے 15 ذی الحج کو ولادت امام علی نقی کی بابرکت تاریخ آتی ہے، پھر 18 ذی الحج کا وہ عظیم دن آتا ہے، عید غدیر۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ بنیادی عہد و پیمان ہے جس نے رہنمائی کے تصور کو مکمل کیا۔ اور اس کے فوراً بعد 19 ذی الحج کو شب رخصتی جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا مہینے کے آغاز میں ہم نے عقد کا ذکر کیا تھا، اور اب 19 تاریخ کو اس رخصتی کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ تمام واقعات مل کر ایک ایسی روحانی اور خوشی سے بھرپور فضا بناتے ہیں جو ہمیں ان غم کے دنوں کے بعد ایک بالکل نیا اور روشن پہلو دکھاتی ہے۔ ذی الحجہ کا اختتام کافی تیزی سے اور انتہائی بھرپور انداز میں ہوتا ہے۔ 22 ذی الحجہ کو حق کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے سچے عاشق رسول و آل رسول حضرت میثم تمار رضی اللہ کی شہادت کا ذکر ملتا ہے، اور پھر 24 ذی الحجہ کا دن۔ اس ایک ہی تاریخ میں 2 انتہائی اہم سنگ میل موجود ہیں۔ ایک طرف جشن ولادت شہزادی سکینہ علیہا کی معصوم خوشی ہے، تو دوسری جانب تاریخ کا وہ عظیم الشان اور فیصلہ کن دن ہے جسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب سچائی کو ایک حتمی اور تاریخی فتح نصیب ہوئی تھی۔ خوشی، غم اور سچائی کے اس حسین امتزاج کے ساتھ یہ مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اس سارے سفر کے بعد تھوڑی دیر رک کر اس سوال پر غور کرنا تو بنتا ہے، جب ہم ذی الحجہ کے ان تاریخی واقعات کو ایک ترتیب وار مسلسل کہانی کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس مقدس مہینے کے بارے میں ہماری سمجھ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ سوچئے ذرا، یہ اب محض کچھ رسم و رواج یا مناسک کا مجموعہ نہیں رہتا، یہ خوشی اور قربانی، ملاپ اور جدائی اور سچائی کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونے کی ایک زندہ اور دھڑکتی ہوئی تاریخ بن جاتا ہے۔ اس مہینے کو ایک لگاتار ٹائم لائن کے طور پر دیکھنا ان مقدس دنوں کی قدر و منزلت کو واقعی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کو ٹکڑوں میں نہیں بلکہ اس کے مکمل تناظر میں دیکھنا چاہیے، تبھی ہم اس کی حقیقی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے اس مہینے کی تاریخی اہمیت کو ایک نئے اور آپس میں جڑے ہوئے انداز میں سمجھنے میں مدد کی ہوگی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، یہ سفر ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم ان دنوں کے ہر ایک پہلو پر گہرائی سے غور کریں۔